بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1905۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً یاد رکھو، جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی جرت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے۔ راست باز تو زندہ ہی مر جاویں۔ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں۔ میرے ایک استاد گل علی شاہ بٹالے کے رہنے والے تھے، وہ شیر سنگھ کے بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شیر سنگھ نے اپنے باورچی کو محض نمک مرچ کی زیادتی پر بہت مارا۔ کیونکہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا۔ اس پر شیر سنگھ نے کہا، مولوی جی کو خبر نہیں، اس نے میرا 100 بکرا کھایا ہے۔ اسی طرح پر انسان کے بدکاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک موقع پر پکڑا جا کر سزا پاتا ہے۔ جو شخص سچائی اختیار کرے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ذلیل ہو، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ قلعہ اور حصار نہیں۔ لیکن ادھوری بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب پیاس لگی ہوئی ہو تو صرف ایک قطرہ پانی پی لینا کفایت کرے گا، یا شدت بھوک کے وقت ایک دانہ یا لقمے سے سیر ہو جاوے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ جب تک پورا سیر ہو کر پانی نہ پیے یا کھانا نہ کھا لے تسلی نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک اعمال میں کمال نہ ہو وہ ثمرات اور نتائج پیدا نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے۔ ناقص اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ وہ بابرکت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہی وعدہ ہے کہ میری مرضی کے موافق اعمال کرو، پھر میں برکت دوں گا۔ غرض یہ باتیں دنیا دار خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر گزارا نہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں شخص نے مقدمہ میں سچ بولا تھا، اس لیے 4 برس کو دھرا گیا۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جو عدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں۔ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شبی، یہ نقص کے نتیجے ہیں۔ کمال ایسے ثمرات پیدا نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر موٹی سی کھدر کی چادر میں کوئی توپا بھرے تو اس سے وہ درزی نہیں بن جاوے گا، اور یہ لازم نہ آوے گا کہ اعلیٰ درجے کے ریشمی کپڑے بھی وہ سی لے گا۔ اگر اس کو ایسے کپڑے دیے جائیں تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ انہیں برباد کر دے گا۔ بس ایسی نیکی جس میں گن ملا ہوا ہو کسی کام کے نہیں۔ خدا تعالیٰ کے حضور اس کی کچھ قدر نہیں، لیکن یہ لوگ اس پر ناز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے نجات چاہتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے تو خود فرمایا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اس لیے کہ اگر ذرہ بھر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر پائے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر نیکی کر کے پھل نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسے کہ فرمایا مخلصین لہ الدین البینہ آیت 6۔ یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال ہیں۔ یہ لوگ ابدال ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے نہیں رہتے، ان کے ہر کام میں خلوص اور اہلیت ہوتی ہے۔ لیکن دنیا داروں کا تو یہ حال ہے کہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے تعریف اور تحسین چاہتے ہیں۔ اگر کسی نیک کام میں کوئی چندہ دیتا ہے تو غرض یہ ہے کہ اخبارات میں اس کی تعریف ہو، لوگ تعریف کریں۔ اس نیکی کو خدا تعالیٰ سے کیا تعلق؟ بہت لوگ شادیاں کرتے ہیں، اس وقت سارے گاؤں میں روٹی دیتے ہیں، مگر خدا کے لیے نہیں، صرف نمائش اور تعریف کے لیے۔ اگر ریا نہ ہوتی
اور محض شفقت اعلیٰ خلق اللہ کے لحاظ سے یہ فعل ہوتا اور خالص خدا کے لیے تو ولی ہو جاتے، لیکن چونکہ ان کاموں کو خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق اور غرض نہیں ہوتی، اس لیے کوئی اور نیک بابرکت اثر ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ خوب یاد رکھو، یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاوے خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ریاکاری اور فریب سے خدا تعالیٰ کو ٹھگ لوں گا تو یہ حماقت اور نادانی ہے، وہ خود ہی دھوکہ کھا رہا ہے۔ دنیا کی زیب، دنیا کی محبت ساری خطا کاریوں کی جڑ ہے۔ اس میں اندھا ہو کر انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جس حالت میں عقل مند انسان کسی کے دھوکے میں نہیں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ کیوں کر کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے؟ مگر ایسے افعال بد کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور سب سے بڑا گناہ جس نے اس وقت مسلمانوں کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے اور جس میں وہ مبتلا ہیں، وہ یہی دنیا کی محبت ہے۔ سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت لوگ اسی غم و ہم میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت کا لحاظ اور خیال بھی نہیں کہ جب قبر میں رکھے جائیں گے۔ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور دین کے لیے ذرا بھی ہم و غم رکھتے تو بہت کچھ فائدہ اٹھا لیتے۔ سعدی کہتا ہے، گر وزیر از خدا ترسیدے۔ ملازم لوگ تھوڑی سی نوکری کے لیے اپنے کام میں کیسے چست و چالاک ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ذرا ٹھنڈا پانی دیکھ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی۔ اگر خدا تعالیٰ کی کچھ بھی عظمت ہو اور مرنے کا خیال اور یقین ہو تو ساری سستی اور غفلت جاتی رہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے اور وہ چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے، یہاں تک کہ لا یخاف عقباہا، سورہ شمس آیت 16۔ پھر وہ اس امر کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پچھڑوں کا کیا حال ہوگا۔ برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو عزت دیتا اور خود ان کے لیے ایک سپر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا، من کان للہ کان اللہ لہو، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس طرف توجہ بھی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان میں سے اکثر یہی چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں جما دی جاوے۔ وہ نہیں جانتے کہ دین کے کاموں میں کس قدر صبر اور حوصلے کی حاجت ہے، اور تعجب تو یہ ہے کہ وہ دنیا جس کے لیے وہ رات دن مرتے اور ٹکریں مارتے ہیں، اس کے کاموں کے لیے تو برسوں انتظار کرتے ہیں۔ کسان بیج بو کر کتنے عرصے تک منتظر رہتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھونک مار کا ولی بنا دو، اور پہلے ہی دن چاہتے ہیں کہ عرش پر پہنچ جاویں، حالانکہ نہ اس راہ میں کوئی محنت اور مشقت اٹھائی اور نہ کسی ابتلا کے نیچے آیا۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور آئین نہیں ہے۔ یہاں ہر ترقی تدریجی ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ میری اتنی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ چنانچہ اس نے فرمایا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، العنکبوت آیت 3۔ یعنی کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہی کہنے پر راضی ہو جاوے اور یہ لوگ چھوڑ دیے جاویں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہو؟ یہ امر سنت اللہ کے خلاف ہے کہ پھونک مار کر ولی اللہ بنا دیے جاوے۔ اگر یہی سنت ہوتی تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے اور اپنے جانثار صحابہ کو پھونک مار کر ولی بنا دیتے، ان کو امتحان میں ڈلوا کر ان کے سر نہ کٹواتے، اور خدا تعالیٰ ان کی نسبت یہ نہ فرماتا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ احزاب آیت 24۔